بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم شرع المصنف فی بیان تقسیم الاداء والقضاء الى انواعہما فقال، پھر مصنف نے ادا اور قضا کی ان کے انواع کی طرف تقسیم کے بیان کو شروع کیا۔ فقال، اور انہوں نے فرمایا، ادا کی تعریف بھی کر چکے ہیں، قضا کی بھی تعریف ہی بتا چکے ہیں، وجوب ادا کا سبب اور وجوب قضا کا سبب کیا ہے اس پر بھی تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ادا اور قضا کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون ہیں، اس کا بیان یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ الاداء انواع، ادا کی چند قسمیں ہیں، کامل و قاصر وما ہوا شبیہ بالقضاء۔ نمبر 1 ادائے کامل، نمبر 2 ادائے قاصر، نمبر 3 ادا شبیہ بالقضاء، وہ ادا جو قضا سے مشابہ ہے۔ یہ 3 قسمیں ماتن نے بیان کی ہیں۔ شارح فرماتے ہیں، وفی حادت تقسیم مسامحہ، اس تقسیم میں ماتن سے تسامح ہوا ہے۔ تسامح کا مطلب چوک ہوئی ہے کچھ، بڑوں کے لیے جب بولتے ہیں تو اسی کو تسامح کے ذریعے سے تعبیر کرتے ہیں۔ وفی حادت تقسیم مسامحہ، اس تقسیم میں ماتن سے تسامح ہوا ہے۔ کیوں تسامح ہوا ہے؟ کیا تسامح ہے؟ یہ کہتے ہیں، لأن الاقسام لا تقابل فیما بینہا، آپ بہت پہلے سے اولا سے، ممکن ہے دادیہ میں بھی کسی نے بتا دیا ہو، پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اقسام کے درمیان، ایک مقسم کے مختلف اقسام کے درمیان تقابل ہوتا ہے۔ ایک مقسم کے چند اقسام جو ہوتے ہیں ان میں سے بعض کے ساتھ نہیں پائے جاتے، جیسے اسم فعل حرف، یہ کلمہ کی قسم ہے، تو نہ اسم فعل ہوگا، نہ فعل حرف ہوگا، نہ حرف فعل ہوگا، نہ حرف اسم ہوگا، کہ اکٹھا ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو ایک مقسم کے اقسام کے مابین تقابل ہوتا ہے۔ یہ شروع سے آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہاں انہوں نے کیا کہا؟ ادا کی 3 قسمیں ہیں، کامل، قاصر، ادا شبیہ بقضا۔ تو اول نظر میں آپ کیا سمجھیں گے کہ ان تینوں میں تقابل ہے، ان تینوں میں سے کسی ایک کا دوسرے کے ساتھ اجتماع نہیں ہوگا، یہی سمجھ میں آئے گا۔ حالانکہ ادا شبیہ بالقضا یہ کبھی کامل اور کبھی قاصر ہوتا ہے، تقابل اقسام میں نہیں ہے۔ اگر تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے کریں، ادا شبیہ بقضا ہو، تمام حقوق کی رعایت ہو، تو وہ کامل ہے، ورنہ قاصر ہے۔ تو کامل اور قاصر کے ساتھ ادا شبیہ بالقضا یہ پایا جاتا ہے۔ حالانکہ اقسام میں تقابل ہونا چاہیے، تقابل نہیں ہے اقسام میں،
یہی تسامو. ان اقسام میں تقابل نہیں ہے، یہی تسامو ہے. اسی کو اپنے طور پر یہ کہتے ہیں لأن الاقسام لا تقابل فیما بینہا. یہ اقسام جو ہیں تینوں قسمیں جو ہیں آپس میں ان میں تقابل نہیں ہے. وَيُعْنَى بِالْأَدَاءِ کہاں چلا گیا. وَيَنبَغِي أَن يَقُولَ تقسیم اس طرح کرنی چاہیے. کیسی تقسیم کرنی چاہیے تاکہ تقابل برقرار رہے، ہے نا. وَيَنبَغِي أَن يَقُولَ اس طرح کہنا چاہیے وَالْأَدَاءُ أَنْوَاعٌ. یہ انواع بھی تسامح ہے نا. وَالْأَدَاءُ نوعان. ادا کی دو قسمیں ہیں. ادا کی دو قسمیں ہیں، ادائے محض اور ادا شبیہ بالقضاء. یعنی اولاً ادا کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. نمبر ایک اداؤن محض، ادائے محض، وہو نوعان. اور پھر ادائے محض کی دو قسمیں ہیں، ادائے کامل اور ادائے قاصر. اور ادا کی جو دو نوعیں ہیں، نمبر ایک ادائے محض اور دوسری وہ اداؤن ہوا شبیہم بالقضاء. دوسری قسم ادا شبیہ بالقضاء. تو تقسیم اب اس طرح ہو گئی کہ ادا کی دو قسمیں، ادائے محض اور ادا شبیہ بالقضاء. ادائے محض کی دو قسمیں ہیں، ادائے کامل اور ادائے قاصر. تو اب تقابل کس میں ہوگا؟ ادائے محض اور ادا شبیہ بالقضاء، یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے مقابل ہیں. ان میں تباین پایا جا رہا ہے. صرف اور صرف ادائے محض اور ایک وہ ادا جو قضاء کے مشابہ ہے. دو قسم ہے نا، ان دونوں میں تقابل ہے. تو اب تقابل کا معنی پا لیا گیا. تو تقسیم انہیں اس طور پر کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے تینوں کو ایک ساتھ بیان کرنے کے لیے بیان کر دیا کہ تین قسمیں ہیں، ہے نا، کامل، قاصر اور ادا شبیہ بالقضاء. تقابل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اس سے کوئی ان کو غرض نہیں. اب ادائے محض سے کیا مراد ہے، ادا شبیہ بالقضاء سے کیا مراد ہے، اور ان کی مثالیں کیا ہیں، اس کی تفصیل. وَيُعْنَى بِالْأَدَاءِ الْمَحْضِ مَا لَا يَكُونُ فِيهِ شِبْهٌ بِالْقَضَاءِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ. ادائے محض سے مراد یہ ہے کہ جس میں قضاء سے کسی طرح سے مشابہت نہ ہو، نہ تغیر وقت کے اعتبار سے قضاء سے مشابہت ہو، نہ ہی التزام میں تبدیلی کے اعتبار سے قضاء سے مشابہت ہو. کسی اعتبار سے قضاء سے اس میں مشابہت نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ادائے محض. وَيُعْنَى بِالْأَدَاءِ الْمَحْضِ مَا لَا يَكُونُ فِيهِ شِبْهٌ بِالْقَضَاءِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ. کسی بھی طرح سے قضاء سے جس میں مشابہت نہ ہو اسے ادائے محض کہتے ہیں. لا من حیث تغیر الوقت، نہ تو وقت بدلنے کے اعتبار سے، ولا من حیث التزامی، اور نہ ہی التزام کے اعتبار سے. جیسے پڑھنے کا التزام کیا اسی طرح پڑھا بھی، التزام میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ التزام کسی طرح کیا اور ادا کسی طرح ہوتا ہے نا، نیچے آئے گا، ہے نا. تو نہ تو وقت کی تبدیلی کے اعتبار سے اس میں قضاء سے مشابہت ہو، اور نہ ہی التزام کے اعتبار سے قضاء سے اس میں مشابہت ہو، اسے ادائے محض کہتے ہیں. وَيُعْنَى بِالشَّبِیہِ بِالْقَضَاءِ، اور ادا شبیہ بالقضاء سے مراد یہ ہے ما فیہ شبہ بہ من حیث التزامی، جس میں التزام کے اعتبار سے قضاء سے مشابہت ہو. جس میں التزام کے اعتبار سے قضاء سے مشابہت ہو، یعنی جس طرح سے
اس کی ادائیگی کا التزام کیا تھا، اس جہت پر ادا نہ کرنا بلکہ دوسری جہت پر ادا کرنا، جس جہت پر، جس طریقے پر اس کی ادائیگی کا التزام کیا تھا اس طریقے پر اسے ادا نہ کرنا بلکہ دوسرے طریقے پر ادا کرنا، دوسری جہت سے ادا کرنا۔ تو اب دوسری جہت سے ادا کر رہا ہے، اسی اعتبار سے اس کو قضا کہا جاتا ہے۔ جس طرح پڑھنے کا التزام کیا تھا اس طرح نہیں کر رہا ہے، اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قضا کہا جاتا ہے۔ تو ادا شبیہ بالقضا سے مراد یہ ہے کہ جس میں التزام کے اعتبار سے قضا سے مشابہت پائی جا رہی ہو۔ مثال نیچے آئے گی ابھی بعد میں، ابھی آپ یہاں اتنا سمجھیں، نیچے مزید جب مثال آئے گی تو اور واضح ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گیا جو اولی دو قسمیں ہیں ادا کی، ادائے محض اور ادا شبیہ بالقضا، ان دونوں کی وضاحت۔ اب ثانوی اقسام کی ادائے محض کی دو قسمیں ہیں، ادائے کامل اور ادائے قاصر، ان سے کیا مراد ہے اس کی تفصیل۔ ویعنا بالکامل، اور ادائے کامل سے مراد ہے ما یودع علی الوجہ الذی شرع علیہ، جسے اسی طریقے پر ادا کیا جائے جس طریقے پر وہ مشروع ہوا، جیسے مشروع ہے اسی طریقے پر ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ ادائے کامل ہے۔ جس طریقے پر مشروع ہوا ہے اس کے خلاف ادا کرنا یہ ادائے قاصر ہے نا۔ دونوں کی مثال یہ دیں گے، ویعنا بالکامل، اور ادائے کامل سے مراد ہے ما یودع علی الوجہ الذی شرع علیہ، جسے اسی طریقے پر ادا کیا جائے جس طریقے پر وہ مشروع ہوا ہے۔ وہ بالقاصر ما ہوا خلاف، اور قاصر سے مراد جو اس کے خلاف ہو، یعنی جسے ما شرع کے خلاف ادا کیا جائے، جس طریقے پر وہ مشروع ہوا ہے اس طریقے کے خلاف اگر اسے ادا کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ ادائے قاصر ہے۔ اب ہر ایک کی مثال ہے نا، یہاں نشان نہیں لگا ہے، یہاں نشان ہونا چاہیے، متن کا حصہ ہے۔ کالصلاۃ بجماعۃ، یہی ہے متن کا حصہ۔ کالصلاۃ بجماعۃ، جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ مثال للاداء الکامل، یہ ادائے کامل کی مثال ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ادائے کامل کی مثال ہے۔ فإنہ اداء علی حسب ما شرع، کیونکہ جس طرح نماز مشروع ہوئی ہے اسی طریقے پر یہ ادا کرنا۔ آپ نے مشکات میں ہو سکتا ہے پڑھا ہو یا نہیں پڑھا ہے، تو بعد میں حدیث جبریل پڑھیں؟ ابھی نہیں پڑھے، شروع کا حصہ نہیں پڑھے نا، اخیر کا حصہ پڑھ رہا ہے۔ اچھا، بعد میں پڑھیں گے کہ 2 دن ہے نا حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت سے نماز پڑھایا ہے نا، اور نماز کا طریقہ آپ کو دکھایا ہے نا۔ تو جب آپ کی امامت کی ہے نا، تو امامت کیا نام ہے، جماعت ہی میں ہوتی ہے، تو جماعت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، حضرت جبریل نے پڑھایا۔ تو جو نماز مشروع ہے نا، وہ کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ اسے پڑھا جائے، یہی مشروع طریقہ ہے نا۔ تو کہاں چلا گیا؟ جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ادائے کامل کی مثال ہے۔ فإنہ اداء علی حسب ما شرع، کیونکہ یہ اسی طریقے پر ادا کرنا ہے جس طریقے پر وہ مشروع ہے۔ فإن الصلاۃ، کیونکہ نماز ما شرعت الا بجماعہ، نماز جماعت ہی کے ساتھ مشروع ہے، مشروع ہوئی ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لأن جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام علم الرسول علیہ السلام بالجماع فی یومین،
حضرت جبریل امین نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 2 دن میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، دکھایا کہ کیسے پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھایا۔ تو جو نماز مشروع ہوئی، حضرت جبریل امین نے امامت کی 2 دن تک، اول میں آخر میں، ہے نا، اس سے اوقات نماز کی بھی تعین ہو گئی، ساری تفصیلات اس حدیث میں آپ پڑھیں گے، ہے نا۔ تو امامت کی حضرت جبریل نے رسول کریم کو پورا طریقہ سکھایا، دکھایا، ہے نا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز یہ جماعت کے ساتھ مشروع ہے۔ اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ جس طریقے پر نماز مشروع ہوئی ہے اسی طریقے پر ادائیگی ہو رہی ہے، اور یہ کیا ہے؟ ادائے کامل ہے۔ اسی وجہ سے اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے اور نماز سری ہے، اس میں کوئی جہر سے قرات کر دے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اگر نماز جہری ہے، اس میں سر کے ساتھ قرات کر دے تو ترک واجب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے نا۔ لیکن وہی نماز ہے، اگر کوئی تنہا پڑھ رہا ہے جہری نماز تو سر کرے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے؟ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ قصور آ رہا ہے نا، تنہا پڑھنے میں وہ قاصر ہو رہا ہے نا۔ اسی لیے جماعت کے ساتھ نماز مشروع ہے۔ وہ کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ادائے کامل ہے، اور تنہا پڑھنا یہ کیا ہے؟ وقت میں پڑھنا۔ تنہا پڑھنا یہ ادائے قاصر ہے نا۔ اسی کو آگے یہ بتائیں گے ادائے قاصر والا۔ دونوں ساتھ میں اس لیے بتا دیا کہ یہاں ابھی کمال بغیر اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا۔ والصلاۃ منفردا، اور تنہا نماز پڑھنا، اکیلے نماز پڑھنا، مثال للاداء القاصر، یہ کس کی مثال ہے؟ ادائے قاصر کی مثال ہے۔ فإنه اداء علی خلاف ما شرع علیہ، کیونکہ جس طریقے پر نماز مشروع ہے یہ اس کے خلاف ادا کرنا۔ جماعت کے ساتھ مشروع ہے، جماعت کے بغیر تنہا پڑھ رہا ہے تو یہ خلاف ما شرع علیہ، اس لیے یہ ادائے قاصر ہے۔ ولہذا یہ ادائے قاصر ہے، خلاف ما شرع علیہ ہے، اسی وجہ سے یسقط وجوب الجہر فی الجہریہ عن المنفرد، جہری نماز میں جہر کا وجوب منفرد سے ساقط ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے تو جہر کرے، چاہے تو نہ کرے، وہ ساقط ہے نا، اسے اختیار ہوتا ہے۔ تو اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ادائے کامل ہے، تنہا نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ ادائے قاصر ہے۔ یہ ادائے محض کی 2 قسمیں جو ہیں ان کی مثال، ٹھیک۔ اور پھر ادا شبیہ بالقضاء، دوسری قسم کیا ہے؟ ادا شبیہ بالقضاء۔ اب اس کی مثال وہ فعل اللہ کے بعد فراغ الامام حتی لا يتغیر فرضه بنیت الاقامہ، لاحق کا فعل امام کے فارغ ہونے کے بعد یہاں تک کہ اس کا فرض اقامت کی نیت سے نہیں بدلتا۔ آپ مدرک، لاحق، مسبوق نور الایضاح میں اس کو پڑھ چکے ہوں گے، ہے نا، کہ مقتدی جو ہے اس میں بعض مسبوق ہوتے ہیں، بعض لاحق ہوتے ہیں، بعض مدرک ہوتے ہیں، ہر ایک کی وضاحت کیا ہے نا۔ وہ ساری وضاحت ہم یہاں نہیں بتائیں گے، یہاں جتنا ہے صرف ہم اتنا بتائیں گے۔ لاحق اس مقتدی کو کہتے ہیں جو اول تحریمہ سے امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو۔ اول تحریمہ سے امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو اور درمیان میں اسے حدث لاحق ہو جائے، وہ وضو کرنے جائے، وضو کر کے آئے، نماز سے امام فارغ ہو چکا ہو، اس نے کوئی بات چیت درمیان میں نہیں کی ہے، تو حکم یہ ہے کہ وہ بنا کر لے، جتنی پڑھ چکا تھا وہیں سے آگے پڑھ لے۔ یہ پڑھ چکے ہیں نا نور الایضاح میں بنا کا بیان،
یہاں وہی ہے، لاحق کا فعل امام کے فارغ ہونے کے بعد اس کا فرض اقامت کی نیت سے نہیں بدلتا. یہ تمام قید ملحوظ ہیں. اس مختصر عبارت کی وضاحت کیا ہے اس کو آپ عبارت ہی کی روشنی میں دیکھیں. سمجھانے کو تو ویسے ہی سمجھایا جا سکتا ہے نا. مثال للاداء الشبیہ بالقضاء، یہ ادا شبیہ بالقضاء کی مثال ہے. فإن اللاحق، کیونکہ لاحق هو الذی التزم الاداء مع الامام من اول التحریمہ. لاحق کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ ہے جس نے اول تحریمہ سے امام کے ساتھ ادائیگی نماز کا التزام کیا، شروع ہی سے امام کے ساتھ ادائیگی نماز کا التزام کیا. ثم سبقہ الحدث، پھر اسے حدث لاحق ہو گیا. تو اب میں بتا چکا ہوں اوپر کہ جس طریقے پر التزام کیا ہے اس کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقے پر ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ ادا شبیہ بالقضاء. اوپر وضاحت آئی تھی نا، اس کی روشنی میں اس کو آپ سمجھیں کہ لاحق اسے کہتے ہیں کہ جس نے اول تحریمہ سے امام کے ساتھ ادائیگی صلاۃ کا التزام کیا، پھر اسے حدث لاحق ہوا. فتوضا، وہ وضو کرنے گیا، وضو کر کے آیا تو امام فارغ ہو چکا تھا. وَأَتَمَّ بَقِيَّةَ الصَّلَاةِ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ، امام کے فارغ ہونے کے بعد اس نے بقیہ نماز پوری کی، بنا کیا. فَإِنَّ هَذَا الْإِتْمَامَ أَدَاءٌ مِنْ حَيْثُ بَقَاءِ الْوَقْتِ. ظہر کی نماز تھی ہے نا، 1:30 بجے 1:15 بجے ہے نا، نیت امام کے ساتھ باندھا، پڑھ رہا تھا، پھر وضو کرنے گیا، آیا، امام فارغ ہو چکا ہے، تو ابھی وقت باقی ہے کہ نہیں؟ تو اس کو قضا کہیں گے. بنا کر رہا ہے تو وقت باقی ہے، ادا ہے نا. فإن هذا الاتمام، یہ نماز مکمل کرنا ادا ہے اس اعتبار سے کہ وقت باقی ہے نا. وقت باقی ہے کہ نہیں باقی؟ تو وقت کے باقی ہونے کے اعتبار سے یہ مکمل کرنا ادا ہے. وشبیہ بالقضاء، اور شبیہ بالقضاء ہے من حیث انہ لم یؤد کما التزم، اس اعتبار سے کہ جس طرح اس نے التزام کیا تھا اس طرح نہیں پڑھا. التزام کیا کیا تھا؟ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا اول تحریمہ سے التزام کیا، اس کی ابتدا میں، اور بیچ میں وضو ٹوٹ گیا، چلا گیا وضو کرنے، وہ فارغ ہو گیا. تو التزام کیا تھا کہ یہ ساری رکعتیں امام کی ابتدا میں پڑھے گا. تمام رکعتیں امام کی ابتدا میں پڑھ سکا؟ نہیں پڑھ سکا. تو جس طرح التزام کیا تھا ادائیگی اس طریقے پر ہو رہی ہے؟ اس طرح نہیں ہو رہی ہے، بلکہ دوسرے طریقے پر ادائیگی ہو رہی ہے. تنہا ادا مکمل کر رہا ہے نا. تو جس طریقے پر التزام کیا تھا اس طریقے پر ادائیگی نہیں، بلکہ اسے چھوڑ کر دوسرے طریقے پر ادائیگی مکمل کر رہا ہے. اس لیے یہ شبیہ بالقضاء ہے. ٹھیک ہے، وہ شبیہ بالقضاء من حیث انہ لم یؤد کما التزم. ولما کان معنی الاداء من حیث الاصل، اور جب ادا کا معنی اصل کے اعتبار سے ہے کہ وقت باقی ہے نا، اس لیے اسے ادا کہا گیا کہ ادا شبیہ بالقضاء ہے نا. اصل کے اعتبار سے اس میں ادائیگی کا معنی پایا جا رہا ہے، وقت باقی ہے. وہ معنی القضاء من حیث التبع، اور قضا کا معنی تابع ہونے کے اعتبار سے ہے کہ جس طرح التزام کیا تھا اس طرح نہیں پڑھ رہا ہے نا. تو اصل جو چیز ہے وہ پائی جا رہی ہے، اس لیے ادا کہا. اور قضا کا معنی تابع ہونے کے اعتبار سے ہے، اس لیے شبیہ بالقضاء کہا. یہ نہیں کہا قضا شبیہ بالادا، بلکہ کیا کہا؟ ادا شبیہ بالقضاء، کیونکہ اصل جو ہے ادا کا معنی وہ پایا جا رہا ہے. قضا سے مشابہت ہے بہی معنی کہ جس طرح التزام کیا تھا اس طرح نہیں پڑھا، اس لیے شبیہ بالقضاء کہا گیا. جعل ادان شبیہا بالقضاء، اس لیے اس کو ادا شبیہ بالقضاء کہا. ولم یجعل قضاء شبیہا بالادا، اور قضا شبیہ بالادا نہیں کہا. ٹھیک ہے، یعنی ادا شبیہ بالقضاء کیوں کہا، قضا شبیہ بالادا کیوں نہیں کہا، اس کی وجہ بتائیے.
وثمرۃ کونہ ادان ظاہرۃ، اور اس کے ادا ہونے کا نتیجہ تو بالکل ظاہر ہے کہ وہ ذمہ سے فارغ ہو جائے گا. نماز پڑھ رہا تھا، حدث لاحق ہوا، وضو کرنے گیا، امام فارغ ہو گیا، پھر آیا، بنا کیا، نماز مکمل کر لیا، تو فراغ ذمہ ہے کہ نہیں؟ عہدہ برا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس سے آپ کہیں گے کہ دوبارہ پھر اثر نو پڑھو؟ نہیں کہیں گے، ہے نا. ادا ہے، دوبارہ اس سے پڑھنے کو نہیں کہا جائے گا، یہ بالکل واضح ہے. اس لیے ادا کا نتیجہ کیا ہے، ادا کا ثمرہ کیا ہے، اس پر انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی ہے، کیونکہ یہ بالکل واضح ہے. وہ بری ذمہ ہو گیا، عہدہ برا ہو گیا، دوبارہ اس سے مطالبہ نہیں ہوگا. وَلِهَذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا، کیونکہ ادا کا معاملہ بہت واضح ہے، اس لیے اس سے بعد میں کوئی تعارض نہیں کیا. وَثَمْرَةُ كَوْنِهِ شَبِيهًا بِالْقَضَاء، اور اس کے شبیہ بالقضاء ہونے کا ثمرہ، شبیہ بالقضاء ہونے کا نتیجہ یہ ہے انہ لا يتغیر فرضه حینئذ بنیت الاقامہ، کہ اقامت کی نیت سے اس کا فرض نہیں بدلتا ہے. یعنی وہ اپنے شہر میں چلا گیا وضو کرنے، مسافر کی اقتدا کر رہا تھا، مسافر ہے، چلا گیا اپنے شہر وضو کرنے، تو شہر میں جانے سے وہ مقیم ہو جائے گا نا. یا اپنے شہر نہیں گیا، یہیں وضو کر رہا ہے اور اقامت کی نیت کر لیا، پھر گیا، امام فارغ ہو گیا تھا، مکمل کر رہا ہے، تو شہر میں جانے کی وجہ سے یا اقامت کی نیت کر لینے کی وجہ سے ظہر میں 2 رکعت کی نیت باندھا تھا، مسافر کے پیچھے، خود بھی مسافر ہے تو 2 ہی رکعت پڑھنا ہوگا. یہ قضا کا فائدہ، 4 رکعت نہیں ہے کہ اب 4 رکعت وہ پڑھے. لا يتغیر فرضه حینئذ، تو اس کا فرض اس صورت میں اقامت کی نیت سے نہیں بدلے گا. بیان کانا ھذا اللاحق مسافرا، اس طور پر کہ یہ لاحق مسافر تھا. یہ لاحق کیا تھا؟ مسافر تھا. مسافر کی اقتدا کی ظہر میں مثال کے طور پہ، پھر اسے حدث ہوا، فذهب الى مصره للتوضی، اور اپنے شہر وضو کرنے کے لیے گیا. او نول اقامتا، یا اقامت کی نیت کر لیا اسی جگہ پر. ثم جاء، پھر آیا، حتی فرغ الامام، یہاں تک کہ امام فارغ ہو چکا تھا. ولم یتکلم، کوئی گفتگو بیچ میں نہیں کی. وشارع فی اتمام الصلاۃ، اور نماز کو مکمل کرنا شروع کیا، بنا کرنا شروع کیا. فلا یتم 4، تو 4 نہیں پڑھے گا. کتنی پڑھے گا؟ 2 پڑھے گا. بل یصلی رکعتین، بلکہ وہ 2 پڑھے گا. کما اذا کان قضاء محضا، جیسے کہ جب خالص قضا ہو. سفر کے دوران ظہر کی نماز قضا ہو گئی، گھر واپس آئے، اس کی قضا پڑھنا چاہتے ہیں، کتنی پڑھیں گے؟ 2 پڑھیں گے. ایسے ہی یہ بھی کما اذا کانا قضاء محضا، جیسے کہ جب قضاء محض ہو تو اس کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. لا يتغیر فرضه بنیت الاقامہ، اور اقامت کی نیت سے وہ فرض نہیں بدلتا ہے. وہی حال اس کا بھی ہے. فقد ھذا فإن لم يقتد بمسافر، اور اگر مسافر، اب قیود کا بیان، مسافر کی اقتدا کیا تھا، لیکن اگر مقیم کی اقتدا کیا، مسافر مقیم کی اقتدا کرے تو 4 ہی پڑھے گا، ہے نا. بل بمقیم، بلکہ مقیم ہی کی اقتدا، مسافر کی نہیں بلکہ مقیم کی اقتدا کیا تھا. یا امام فارغ نہیں ہوا تھا، وضو کر کے آ گیا، ابھی امام پڑھ رہا ہے نا، اور اس نے اقامت کی نیت کر لی یا اپنے شہر گیا تھا، ہے نا، تو 4 پڑھے گا. امام کے فارغ ہونے کے بعد بنا کرے تو 2 ہی پڑھے گا، اس لیے کہ وہ قضا کے مشابہ ہو گیا. لیکن ابھی امام پڑھ ہی رہا ہے یا مقیم کی اقتدا کیا تھا تو 4 پڑھے گا. او تکلمہ، یا بات کر لیا بیچ میں، اثر 9 پڑھنا ہے، اقامت کی نیت کر لیا تو بھی 4 پڑھنا ہے. او تکلمہ، یا گفتگو کر لیا، ثم استانفا، پھر اثر 9 پڑھے، ہے نا. او کانا ھذا، او کانا مثل ھذا فی المسبوق دون اللاحق، یا یہ معاملہ مسبوق میں ہو، لاحق میں نہ ہو. یعنی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، ہے نا، بیچ میں شریک ہوا، پھر کچھ پڑھا، پھر حدث لاحق ہوا، پھر وضو کرنے گیا، پھر آیا، امام فارغ ہو چکا ہے نا. تو اب اس کا بھی یہ لاحق نہیں ہے، یہ لاحق نہیں ہے. وہ لاحق کا حکم ہے کہ اس کا فرض 2 ہی رہے گا، اگر مسبوق ہے تو اس کا 4 ہو جائے گا. یسیر و فرضہم 4 بنیت الاقامہ، تو ان سب کا فرض، ان سب کی فرض نماز جو ہے اقامت کی نیت سے 4 رکعت ہو جائے گی، ہے نا. یعنی مقیم کی اقتدا کیا ہے، یا امام فارغ نہیں ہوا ہے، یا مسبوق ہے،
ہے نا. تو ان تمام صورتوں میں نیت اقامت سے یا شہر میں جانے کی بنیاد پر 4 رکعت پڑھنا ہے. 2 رکعت سے کام نہیں چلے گا. بات یہاں پوری ہو گئی. باقی تفصیلات انشاءاللہ کل اگر کچھ رہ گیا ہو تو پوچھ لیجئے گا بعد میں. السلام علیکم.